इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच के मुतालिक। इसे कोटेड स्पीच भी कहा जाता है। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। Writing exactly what someone has said is called direct speech, sometimes called quoted speech। यानी जब आप बिल्कुल वही बात लिखते हैं जो कि किसी ने कही होती है तो इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या फिर quoted speech। Here what a person says appears within quotation marks or inverted commas and should be word for word। यानी जब आप किसी की कही हुई बात को लिखते हैं तो उसे कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ दिखाए गए हैं, जिन्हें लिखते वक्त हम इस तरह से लिखते हैं। यानी किसी की कही हुई बात को लिखने से पहले उसके शुरू में आते हैं इस तरह का निशान और उसके बाद लिखा जाता है वो बात या जुमला जो कि किसी ने कही होती है और उस बात के ख़त्म होने पर लगाते हैं इस किस्म का निशान। इन कोटेशन मार्क्स को इन्वर्टेड कॉमर्स भी कहा जाता है और इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी की कही हुई जो बात आप लिखने जा रहे हैं वो वर्ड फॉर वर्ड हो, यानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ बिल्कुल वही अल्फाज हों जो कि उसने कहे हों। अब इस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। She said, Today's lesson is on presentations। प्रेजेंटेशन का मतलब है किसी चीज़ का तारुफ कराना और फिर उसके मुतालिक तफसील से बताना। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि किसी ने क्या कहा, यानी उसने कहा आज का सबक प्रेजेंटेशंस के मुतालिक है। अब ज़रा इस जुमले की पंक्चुएशन पर गौर करते हैं। आप देख सकते हैं किसी के कहे हुए अल्फाज को किस तरह से स्पीच मार्क्स के या कोटेशन मार्क्स के दरमियान में लिखा गया है और जुमला ख़त्म होने पर इसके आखिर में एक फुल स्टॉप भी है जो कि आखिर के स्पीच मार्क्स से पहले आता है। और इस कही हुई बात से पहले एक रेफरेंस भी है, यानी जिससे ये पता चल रहा है कि ये बात किसने कही है। इसे इनिशियल क्लॉज, स्टार्टिंग क्लॉज या रेफरेंस क्लॉज भी कह सकते हैं। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है शी सेड। तो यहाँ हवाला दिया जा रहा है कि उसने कहा। इसके बाद कॉमा के निशान का इस्तेमाल किया गया है और फिर स्पीच मार्क्स के इस्तेमाल के साथ किसी की कही हुई बात को लिख दिया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। Some people introduce a direct quote with a colon and not a comma। बाज़ औक़ात डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट कोट को लिखने से पहले कॉमा के निशान के बजाय कोलन के निशान का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। शी सेड, इसके बाद ये निशान है कोलन का निशान जो कि इस रेफरेंस और कही हुई बात के दरमियान एक लिंक पैदा कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। When you lead with a quote, you use a comma। यानी किसी की कही हुई बात को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि पहले उस बात को लिखा जाए और बाद में उसके रेफरेंस को लिखा जाए, यानी पहले उन अल्फाज को लिखा जाए जो कि किसी ने कहे हों और फिर ये बताया जाए कि ये अल्फाज किसने कहे थे। जैसे कि इस दिए गए जुमले में आप देख सकते हैं Today's lesson is on presentations, she said। अब की बार रेफरेंस बाद में आ रहा है और यहाँ कही हुई बात के ख़त्म होने पर फुल स्टॉप के निशान के बजाय कॉमा का निशान है, क्योंकि बाकी का जुमला इसके बाद मुकम्मल हो रहा है और फिर रेफरेंस के बाद आखिर में एक फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रेफरेंस को शुरू में लिखा जाता है तो उसके बाद स्पीच मार्क्स के शुरू होने से पहले कॉमा या कोलन के निशान का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इन दोनों में से किसी एक निशान का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर रेफरेंस को स्पीच के बाद लिखा जाए, यानी कही हुई बात के बाद लिखा जाए,
تو اسپیچ مارک کے ختم ہونے پر اور ریفرنس کے درمیان کسی بھی پنکچویشن مارک کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اسپیچ مارک کے نشان سے پہلے کوئی نہ کوئی پنکچویشن کا نشان لگایا جاتا ہے، جیسے کہ اگر کہی ہوئی بات ایک سوال ہو تو اس کے آخر میں ایک سوالیہ نشان بھی آ سکتا ہے، یا پھر اگر کوئی کسی بات کو بہت زور دے کر کہہ رہا ہے تو اس کے آخر میں ایک ایکسکلیمیشن مارک بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایک سمپل سا سینٹنس ہو تو اس کے آخر میں ایک کاما کا نشان لگایا جائے گا، اس کے بعد اسپیچ مارکس کلوزڈ اور پھر ریفرنس کو لکھا جاتا ہے، اور آخر میں جملے کے آتا ہے فل سٹاپ۔ جملے کے پہلے آنے والے اسپیچ مارکس کو اسپیچ مارکس اوپن بھی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح سے جملے کے آخر میں آنے والے اسپیچ مارکس کو اسپیچ مارکس کلوز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جب اسپیچ مارکس میں کوئی بات لکھی جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل سے شروع ہوتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں We use the same rules to report what people have written or thought۔ تو اسی طرح سے اگر آپ ہو بہو وہی الفاظ لکھنا چاہ رہے ہوں جو کہ کسی نے لکھے ہوں یا پھر سوچے ہوں تو ان کے متعلق بھی بالکل یہی رولز لاگو ہوتے ہیں۔ ان ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ I can do this, he thought۔ تو اس مثال میں ڈائریکٹ سپیچ پہلے لکھی گئی ہے جسے سپیچ مارکس کے درمیان لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے ریفرنس ہی تھاٹ، یعنی اس نے سوچا۔ تو کسی کی سوچی ہوئی بات کو لکھتے وقت بھی اگر آپ بالکل وہی الفاظ لکھ رہے ہیں جو کہ انہوں نے سوچے تھے تو ان کو بھی سپیچ مارکس میں اسی طرح سے لکھیں گے اور انہی رولز کو فالو کیا جائے گا جو کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ یا پھر I can do this, he wrote، یعنی میں یہ کر سکتا ہوں، اس نے لکھا۔ تو اب کی بار آپ بالکل وہی الفاظ لکھ رہے ہیں جو کہ کسی نے کہے تھے، معاف کیجیے گا، جو کہ کسی نے لکھے تھے، اور ریفرنس دیتے وقت بھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس نے لکھے تھے۔ تو یہاں بھی پنکچویشن کے انہی رولز کو فالو کیا جائے گا جو کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ کے متعلق، اسے رپورٹڈ اسپیچ بھی کہا جاتا ہے۔ Indirect speech, sometimes called reported speech, doesn't use quotation marks to enclose what the person said, and it doesn't have to be word for word۔ یعنی indirect speech جسے reported speech بھی کہا جاتا ہے، اس میں quotation marks کا استعمال نہیں ہوتا اور آپ کسی کے کہے ہوئے الفاظ کو بالکل ہو بہو نہیں لکھ رہے ہوتے۔ یعنی رپورٹڈ سپیچ میں لفظ پر لفظ لکھنے کی قید نہیں ہوتی اور نہ ہی کوٹیشن مارکس کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ اپنے ہی الفاظ میں کسی کی کہی ہوئی بات کو بیان کرتے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں when reporting speech the tense usually changes۔ تو جب آپ کسی کی کہی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں یعنی رپورٹڈ سپیچ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ٹینس بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ This is because when we use reported speech, we are usually talking about a time in the past, because obviously the person who spoke originally spoke in the past۔ تو ٹینس کی تبدیلی اس لیے ہوتی ہے، ٹینس یعنی فعل، جیسا کہ فعل حال، ماضی اور مستقبل ہوتے ہیں، تو رپورٹڈ سپیچ میں ٹینس کی تبدیلی اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہم اکثر وہ بات بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ کوئی شخص پہلے کہہ چکا ہوتا ہے، یعنی وہ بات گزشتہ زمانے میں ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر پاسٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگلے جملے میں لکھا ہے the verbs therefore usually have to be in the past too۔ یعنی verbs یا پھر اسم فعل جو ہیں وہ زیادہ تر فعل ماضی کے صیغے میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ان ایگزامپلز میں بتایا گیا ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ I'm going to the cinema, he said۔ تو یہ ہے ڈائریکٹ سپیچ یا کوٹڈ سپیچ جس میں کہا جا رہا ہے کہ میں سنیما جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ تو اسی جملے کی انڈائریکٹ فارم ہوگی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں انڈائریکٹ نریشن ہوگی he said he was going to the cinema۔ یہ ہے انڈائریکٹ سپیچ یا رپورٹڈ سپیچ، یعنی اس نے کہا کہ وہ سنیما جا رہا تھا۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ جب انڈائریکٹ سپیچ میں تبدیل ہوئی تو کس طرح پریزنٹ ٹینس یعنی فعل حال پاسٹ ٹینس یعنی فعل ماضی میں تبدیل ہو گیا۔ چلیے اب آپ بتائیے اس اگلے جملے کی نریشن کیا ہے، یعنی آپ نے بتانا ہے کیا یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے یا انڈائریکٹ سپیچ۔ We could go to the cinema he thought، یعنی ہم سینما جا سکتے ہیں اس نے سوچا۔ یہ ہے ڈائریکٹ سپیچ یا پھر کوٹڈ سپیچ، جیسے کہ اسے کوٹیشن مارکس یا سپیچ مارکس کے درمیان لکھا گیا ہے اور اس کے بعد دیا گیا ہے ریفرنس۔ اب اگلا جملہ He thought we could go to the cinema، یعنی اس نے سوچا کہ ہم سینما جا سکتے تھے۔ تو اس جملے کی نریشن کیا ہے؟ یہ ہے انڈائریکٹ سپیچ یا پھر رپورٹڈ سپیچ، اس میں سپیچ مارکس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو چلیے اب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن سے متعلق ایک مشق کرتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ چینج the narration of the following sentences، تو ہم نے دیے گئے جملوں کی نریشن تبدیل کرنی ہے۔ تو ہمیں یہاں 5 ایسے جملے دیے گئے تھے جو کہ ڈائریکٹ سپیچ کے فارم میں تھے، یعنی ان کی ڈائریکٹ نریشن تھی اور انہیں ہم نے انڈائریکٹ نریشن میں تبدیل کر دیا ہے۔ چلیے انہیں مل کر باری باری پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، he said to him what are you reading، یعنی اس نے اس سے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تو یہ جملہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈائریکٹ سپیچ۔ اب اگلا جملہ he asked him what he was reading، یعنی اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا۔ تو یہ جملہ کیا ہے؟ یہ انڈائریکٹ سپیچ ہے، بالکل ٹھیک۔ اب اگلا جملہ نمبر 2، he said you have made a mistake، یعنی اس نے کہا تم نے غلطی کر دی ہے۔ یہ ہے ڈائریکٹ سپیچ، اس کی انڈائریکٹ نریشن ہوگی he said that I had made a mistake، یعنی اس نے کہا کہ میں نے غلطی کر دی تھی۔ اگلا جملہ نمبر 3، she said do not waste your time، یعنی اس نے کہا اپنا وقت ضائع مت کرو۔ یہ تھی ڈائریکٹ سپیچ اور اب انڈائریکٹ نریشن she told me not to waste my time، یعنی اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنا وقت ضائع نہ کروں۔ نمبر 4، he said to me will you watch the drama tonight، یعنی اس نے مجھ سے کہا کیا تم آج رات ڈرامہ دیکھو گے۔ یہ کیا تھی؟ ڈائریکٹ سپیچ اور اب انڈائریکٹ سپیچ he asked me if I would watch the drama that night، یعنی اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں اس رات ڈرامہ دیکھوں گا۔ نمبر 5، she said to her sister please listen to me، یعنی اس نے اپنی بہن سے کہا برائے مہربانی میری بات سنو۔ یہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ سپیچ اور اب انڈائریکٹ سپیچ she told her sister to listen to her، یعنی اس نے اپنی بہن کو اپنی بات سننے کو کہا۔ تو اب آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کے فرق کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھیے۔